چڑھا دیا گیا، لیکن وہ پھانسی ہم سب کی، ہماری سب کی ایک کہانی ہے کہ دیش کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے 20 سال پاکستان کی جیلوں میں گزارا اور باقی جگہ میں نے جاسوسی کی، EME بٹالین، پنجر بٹالین، CID ڈپارٹمنٹ. یہاں بہت لوگ آتے ہیں جو گاؤں میں اپنے بارڈر لائن پہ کام کرتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جاسوس ہو، اور پھر ان سے اذیت کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی ہمارے قیدی صاحبان ہیں جو کہ جیلوں میں ہیں، اور وہاں سے جو قیدی آتے ہیں، ہمارے جو چینل والے صاحبان ہیں وہ اپنا چینل کو بھرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا، کیا کہا، کیا سنا. لیکن کوئی یہ حکومت سے اپیل نہیں کرتا کہ سر یہ جو آئے ہیں یہ ہمارے ہی ناگرک ہیں کہ ان کو بھی پینشن دیا جائے. یہ بات کوئی نہیں کہتا میڈیا والا، صرف اپنی وہ روٹی سیکتے ہیں، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اچھا چیز نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ قیدی جو ہمارے ہیں، ہمارے پاس انڈیا میں بہت کم ہیں لیکن پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں. POW بھی ہیں، جو کہ میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ میں حیدرآباد میں رہا ہوں، کراچی میں رہا ہوں، گجرانوالہ میں رہا ہوں، خیرپور میں رہا ہوں، سکھر میں رہا ہوں، فوج کے جو کوارٹر گارڈ میں ہوتے ہیں وہاں بن رہا ہوں، ISI کا جو کوارٹر گارڈ ہے وہاں بن رہا ہوں. کتنے قیدی ہیں میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. اور میں نے یہ انہوں نے اپلائی بھی کیا تھا، جس کی میں نے کاپی آپ کو میں نے بھیجی ہے کہ ہمارے کتنے قیدی کتنے مر گئے اور کتنے تو پاگل ہو گئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میرا مذہب کیا ہے، میں کس شہر کا رہنے والا ہوں. ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت شرم کا مقام ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اور خاص کر کے CGI صاحب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ CGI جو حکم دیں گے وہ اس پہ درآمد ہوگا. میں نے تو دلی کی جنتر منتر میں دھرنا دیا 3 دفعہ، اور سپریم کورٹ کو بھی لیٹر لکھا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے آج تک جواب نہیں دیا. کیونکہ میں مسلمان تھا، شاید جبھی میری غلطی یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ آج کل پہلے جو تھا مسلمانیت ظاہر نہیں ہوتی تھی، اندر ہی اندر یہ لاوا پکتا رہا، جو کہ BJP نے آ کے اس لاوا کو اوپین کیا ہے. مارو، پہلے تو مارا گیا، ناحق ٹرینوں میں پکڑ کے مارا گیا، ادھر مارا گیا. اور ہمارے PM جو ہیں مودی چائے والا، جو کہتے ہیں میں چائے والا ہوں، کہاں بیچا معلوم نہیں، جو کہتے ہیں میں BA پاس ہوں، کہاں پڑھا وہ معلوم نہیں. تو انہوں نے پہلے خاموشی اختیار کی. اب ایک نیا شوشہ کیا نام PM نے، چائے والا مودی نے کیا ہے، مسلمانوں کو کچھ نہ کہو. وہ مجھے آپ کو معلوم کیوں نہ کہو، کیونکہ 2024 آنے والا ہے. ان کو معلوم ہے کہ اب میرا جو حکومت ہے وہ ڈاواڈول ہے، اور میرے لیے ایک جیل میں ایک سیل، شاہ کے لیے ایک سیل، اور میرے لیے ایک سیل جو ہے وہ تیار کیا ہوا رکھا ہوا ہے. کیونکہ گجرات میں قتل عام ہوا، وہ تو سب ریکارڈ تو ظاہر ہوں گے نا. نوٹ بندی میں کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، ان کا بھی ایک ریکارڈ رکھا. کتنے جو ہے کورونا میں مارے گئے. یہ دوا جو ہے کورونا میں لوگ مارے گئے، پیدل چل کے آئے، وہ ایک بتانا ضروری نہیں ہے. آپ سب نے TV میں دیکھا ہوگا، پیپر میں پڑھا ہوگا، کیسے کیسے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں نے تشدد اور کیا نام ہے مشکلیں جھیلی ہیں، اپنے پیاروں کو کھویا ہے. کسی کی بیوی گئی، کسی کا بیٹا گیا، کسی کی جوان شوہر گئے. سب کے ایک الگ الگ داستان ہیں. اور ہماری میڈیا تو آج خاموش ہے، وہ
مودی نے ان کی زبان کو روک دیا گیا ہے. دیکھیے میں کسی حکومت کو نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں حق بات اور سچ بات. کانگریس نے مجھے کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. میں دلی میں گیا تھا سائیکل لے کے، تو جو کہ میں نے آگے اپنی ہسٹری بتا بھی دی تھی کہ دلی والوں نے مجھے اندر بھی کچھ نہیں دیا، میری تکلیفوں کو نہیں سنا گیا. حالانکہ میں تکلیف بیان کرنے گیا تھا. میں نے اپنے پاکستان کی جیلوں میں وعدہ کیا تھا ان قیدیوں سے کہ میں تمہارے لیے قوم میں آواز اٹھاؤں گا. لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جنتا بھی خاموش رہی، ہمارے نیتا بھی خاموش رہے، ہماری حکومت بھی خاموش رہی. کل سبھاش چندر بوس کی جنم دن ہے، میں ابھی وہاں جاؤں گا، وہاں بھی نکالوں گا میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، ہم جو 23 جنوری ابھی جو ہم منائیں گے، 23 جنوری کو ہم قیدیوں کو بھول گئے. پھر ہم 26 جنوری منائیں گے ہیں، تو ہم کس منہ سے منا رہے ہیں؟ ہمارے کتنے بھائی جیلوں کی قید میں اذیت سہ رہے ہیں. آپ کا 1 سال کی تکلیفیں اور ہمارے جیل میں 1 دن کی تکلیفیں برابر تھی. میں نے تو اپنا فرض پورا کیا تھا. میں تو ماشاءاللہ کے ٹائم میں موت سے نہ ڈرتے ہوئے چھت پہ چڑھ گیا تھا. وندے ماترم کا میں نے آواز لگایا تھا. تو میرے خیال میں ایک تاریخ یادگار ہے حیدرآباد سندھ میں کہ ایک قیدی اوپر چھت پہ چڑھ کے، انڈین قیدی، اور وہ کہہ رہا ہے وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. یہ میں نے آواز لگایا تھا. ماشاءاللہ کا ٹائم تھا. مجھ کو پھر انہوں نے 40 دن کراس آئرن، وہ ہوتا ہے بیڑی، کراس آئرن، نہ تم چل سکتے ہو، نہ بیٹھ سکتے ہو، نہ لیٹ سکتے ہو. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ لگا رہا مجھ کو. 40 دن کے بعد کراس آئرن کو کھولا گیا. تو یہ سب تکلیفیں ہیں. اور میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہم جو کہتے ہیں پاکستان، وہ پاکستان نہیں، میں نے تو نام رکھا اس کا پاکستان، اسلامی جمہوریہ آف پاکستان. انہوں نے کون سی اسلام کی بات کی؟ یہی وجہ ہے آج وہاں آٹا جو ہے کیا حالت ہے. آج در بدر پھٹک رہے ہیں لوگ، قرض دار ہیں. سعودی نے قرضہ دینا منع کر دیا، اور وہاں کے نیتا لوگ اربوں روپے، کھربوں روپے کے مالک ہیں. لیکن ان کو دولت نکالنی چاہیے ان عوام کے لیے. یہ ہے کہ وہاں پھر خانہ جنگی ہوگی، اور بہت جلدی ہونے والے خانہ جنگی لوگ. تو اگر آٹا نہیں ملے گا، دال نہیں ملے گا، پیاز نہیں ملے گا، اور سبزی نہیں ملے گی، تو لامحالہ لوگ لوٹ مار کریں گے، جدوجہد کریں گے. وہ ان کا حق بھی ہے، یہ ہونے والا بھی ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ کیا نام ہے، سری لنکا میں ہوا تھا. خیر سری لنکا تھوڑا سا سنبھل گیا ہے، لیکن ہم لوگ ابھی نہیں سنبھلے ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میں جو دے رہا ہوں کہ صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ایک میں کتابی شکل میں اس کو لا سکوں. ایک میں نے پہلے کتاب دی تھی جو کہ میرا لکھا ہوا بھی ہے بنگلہ میں، وہ میں فلم بنانے کے لیے دی تھی. تو وہ 8 سال ہو گئے، وہ ڈائریکٹر نے فلم ہی نہیں بنائی، کتاب کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں بھی خاموش ہوں بھائی، کیا کروں، میرے پاس طاقت اتنی نہیں ہے. میں بھی خاموش رہا. ہاں، میں آپ کے ذریعہ اور اس آواز کے ذریعے میں سلمان خان کو اور شاہ رخ خان کو میں کہوں گا کہ کچھ مدد کیجیے. ان کے آپ کا NGO ہے، تو آپ NGO کو ٹیکس بچانے کے لیے نہ بنائیں، بلکہ ان قیدیوں کی فیملی کو آپ کچھ مدد کریں. جو وہاں سے قیدی آئے ہیں انڈیا سے، تشدد سہ کے آئے ہیں، ان کے گھروں کو آپ دیں، ان کی آپ مدد کریں، اور میری بھی مدد کریں. آج میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ایک موبائل بھی صحیح نہیں ہے کہ میں اس کو اچھی طریقے سے بھر سکوں. تو یہ سب حال ہے. میرا آنے کا وجوہات بھی یہی تھا. اور میں چاہوں گا سلمان خان سے بھی اور کیا نام ہے شاہ رخ خان سے بھی کہ NGO صرف بمبئی کے لیے نہ کریں، بلکہ آپ کلکتہ میں اور انڈیا میں کہیں بھی قیدی واپس آئے ہیں تو ان کی فیملی کو مدد کریں. اب جو ہم منائیں گے کیا نام ہے 26 جنوری، تو ہمیں شرم آنا چاہیے. ہم جو دیوالی مناتے ہیں تو کس منہ سے بناتے ہیں؟ ہمیں بھی شرم آنا چاہیے کہ ہم آج ہمارے قیدی بھائی، ہماری قیدی بھائی کی بیویاں، بچے بغیر دیوالی کے، ان کو بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے شوہر یا بھائی یا باپ جیل میں زندہ بھی ہیں کہ نہیں. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں. اب رہ گیا ان کا کیا نام، کونسلر جنرل جو جاتے ہیں جیلوں میں،
وہ تو قیدیوں سے نہیں ملتے ہیں، وہ غلط بات ہے، قیدی سے نہیں ملتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے ہیں سپرنٹ کی آفس میں بیٹھ کے اور مٹھائی کھا کے اور ٹھٹے اڑا کے چائے پی کے وہ چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ کیا ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ جا کے جیلوں میں قیدیوں سے ملیں کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں؟ ان کے پاس طاقت تو نہیں ہوگی، نہ وہ جا سکتے ہیں۔ لہذا یہ بھی دیکھا جائے، اور ہمارے جو قیدی کی فیملی ہے جو پورے انڈیا میں ان کو تلاش کر کے ان کو مدد کیا جائے، کیونکہ یہاں کیا ہوتا ہے میں بتاؤں جو آپ کو، جو ہمارے فوجی صاحبان ہیں انٹیلیجنس کے، وہ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کو بھیج دیتے ہیں پاکستان، جاؤ یہ لے کے آؤ، ان کا اپنا وہ پورا ہو گیا سرٹیفکیٹ کہ میں نے بھیجا اور میرے وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک چیز میں نیا بتاؤں، جو سربجیت سنگھ تھا تو اس کو بھیجنے والا بھی صوبیدار میجر کا نام سربجیت تھا، تو جس نے اس کو پاکستان بھیجا تھا، وہ سربجیت کو جس نے بھیجا تھا پاکستان، تو اس کو کیا ہوا، خیر سربجیت کو تو بہت اچھی دولت مل گئی اور بہت اچھا ان کا وہ ہو گیا، تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ سربجیت کو دولت ملا، اور ان کی فیملی بچیاں تھیں تو اس کا گھر بس جائے گا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ لیکن اور جو قیدی ہیں ہمارے بھائی کے ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، تو ان کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ حکومت تو نہیں سوچے گی، حکومت کو مقصد یہ ہے پیسہ لٹا کے اور کیا نام ہے نیتاؤں کو توڑنا اور ایم ایل اے کو توڑنا، ایم پی کو توڑنا، حکومت کو گرانا، یہی ان کا ایک شوشہ ہے، اور اسی پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں کہ کیسے ہم فلاں کی حکومت توڑیں اور فلاں کس طرح ہم کیسے بنائیں ہم، تو یہی ان کی ہسٹری ہے، اسی پہ چل رہے ہیں۔ ابھی بھی میں نے دیش واسیوں کو یہ پیغام دینا ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کو انڈیا میں جینا ہے، انڈیا میں مرنا ہے، تو آپ کیا کریں، اس ظالم بی جے پی کو جڑ سے اکھاڑ دیں، اور یہ آئے گی تو جو کچھ بچا ہوا انڈیا ہے ہمارا وہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ کو تو معلوم ہے LIC بھی کیا، ہر کچھ مودی نے بیچ دیا، آپ کو تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے ہر چیز کو ہمارے جو کانگریس نے بنایا تھا، جو دیش نے بنایا تھا، کہتے ہیں کانگریس نے کیا دیا، تم نے کیا دیا؟ تم نے تو لوٹ مار کیا، کانگریس نے پھر بھی تو کچھ نہ کچھ تو دیا تھا، تم نے کیا دیا؟ بی جے پی نے کیا؟ ابھی بی جے پی والے یہ سمجھ ہیں کہ ہماری تو ہم تو ہسٹری میں یہ ہمارا داغ لگا ہوا ہے کہ ہم انگریزوں کے غلام تھے، اب اس داغ کو کیسے دھویا جائے؟ تو کبھی کہتے ہیں اس کی آواز کہ ہم نے تو بھائی یہ مجھے بتا دو کہ آپ لوگوں کے کتنے نیتا کو پھانسی کی سزا دی گئی؟ غدر جو انگریزی کا غدر تھا مرزا غالب کے زمانے کا، اس میں کتنے علماء دین کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا؟ وجہ آپ کو یاد ہے، تاریخ کو آپ نہیں جھٹلا سکتے، تاریخ جو ہے ایک تاریخ ہے، وہ آپ اس کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے، وہ تو رہے گی، تم جتنا بھی یہاں پہ چینج کر لو، لیکن لندن جا کے تو چینج نہیں کر سکتے، ہماری تاریخ کی ہسٹری جو ہے وہاں پہ ہے۔ بہرحال تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، میں آج یہ بڑا تھا، اور میں شہید بھگت سنگھ کی وہاں پہ آیا ہوں اور دینے کے لیے، اور ان کو میرا لاکھوں کروڑوں سلام کہ انہوں نے جد و جہد کی اور ہمیں ایک آزاد دیش میں رہنے کے لیے قابل بنایا، اور میری سب سے یہ دعا ہے دیش کی خدمت کریں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں انڈیا نے کیا دیا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم نے انڈیا کو کیا دیا، ہم نے بھارت ماتا کو کیا دیا، ہم نے کیا خدمت کی دیش کی۔ وہی جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کے ذہن سے یہ نکل جائے گا کہ ہمارے کو انڈیا نے، ہاں کون بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہے، یہ ضرور دیکھنا ہے آپ نے۔ اوکے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ابھی میں جاؤں گا نیتا جی سبھاش چندر بوس کے اسٹیچو کی طرف، اور وہاں پھر سپاہیوں کا ایک ہے مرحوم گمنام سپاہی یادگار ہے، کسی زمانے میں میرا بھی وہاں کا ایک فوٹو بنایا تھا، وہ انہوں نے فریم رکھا ہوا ہے، اس جگہ جاؤں گا اور کچھ میں وہاں بھی ریکارڈنگ کروں گا۔ اوکے، جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا، جے ہند۔